حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، اور جب بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2974۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سمجھ رہے ہو یہ موت کو ناپسند کرنا نہیں ہے، بات یہ ہے جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دینے والا فرشتہ آ کر اسے اس کے انجام سے مطلع کرتا ہے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب فاجر یا کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس آنے والا اسے اس کے برے انجام پر مطلع کرتا ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2975۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2976۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اور موت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات والے مسئلہ سے بھی پہلے کا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2977۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان سے سب سے پہلے کیا فرمائے گا اور وہ اس کو کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہے گا، کیا تم میری ملاقات پسند کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارے رب،
اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں؟ وہ کہیں گے ہم تیری معافی اور بخشش کی امید رکھتے تھے۔ پس وہ کہے گا تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو چکی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2978۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 روز قبل یوں فرماتے ہوئے سنا، خبردار تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو وہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے ظن رکھتا ہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 2979۔ دوسری سند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سوء ظن نے ہلاک کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم گھاٹا پانے والوں میں ہو گئے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 23۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہے، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2980۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہے، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو یہ بھی اسی کے لیے ہی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2981۔